أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کا شعور نہیں. اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دینے والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. تلاوت قرآن پاک پیش کی گلزار حسنین صابری نے اور ترجمہ سلمہ خان نے. ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ لوگ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سی ویڈیوز، بہت سی چیزیں آن لائن وائرل ہوئی ہوئی ہیں. ہمارے ہمسائے ملک میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے حالات ہیں، آلموسٹ ہر انسان اویئر ہے. ہم نے بھی کچھ آپ کو دکھانے کے لیے تیار کیا ہے تاکہ اگر آپ کو اویئرنیس نہیں ہے تو آپ کو ہو. جزاک اللہ. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان. ہمیں جوائن کیا ہے استاد آصف علی سنتو خان نے. بہت ہی خوبصورت دعا، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا. السلام علیکم آصف بھائی. السلام علیکم جی. کے ساتھ آف کورس ہمیں جوائن کیا ہے شہباز قمر فریدی نے، شہزاد حنیف مدنی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلمہ خان تو ہمارے ساتھ ہیں. ویورز، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد زاہد نے، MS سروسز ہاسپٹل لاہور. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ ہے کہ اس پینڈیمک کے حالات میں جو سچویشن ہے اس میں آپ کے لیے آج وقت نکالنا بہت مشکل تھا، بٹ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، کیونکہ آپ کی گائیڈنس سے جو آپ آج بات چیت کریں گے شاید اس سے ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو ہیں وہ احتیاط کرنی شروع کر دیں اور SOPs کو فالو کرنا شروع کر دیں. ہمسائے ملک کے تو حالات بہت خراب ہیں ویورز، ہم دیکھ ہی رہے ہیں. دیکھیں، آپس میں جو دونوں ممالک کے اختلافات ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، جھگڑے ہیں، وہ سب اپنی جگہ سائڈ پہ. اس وقت ہم انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. جس طرح انگلینڈ میں جب حالات بہت خراب ہوئے تھے تو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی، اسی طرح اکراس دا بارڈر جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اور اب اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ جی، اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ویسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح دنیا میں اتنی شدید لہر آئی اور امریکہ اور یورپ جیسے ممالک میں بالکل ان کا میڈیکل سسٹم فیل ہو گیا اور ان کے مریض اتنے زیادہ تھے کہ وینٹیلیٹر اور ایک وینٹیلیٹر کے اوپر 40 کی لائن لگی ہوئی تھی. لیکن ہمارے ملک میں یہ لہر جو ہے ایک خاص حد تک جا کے پھر واپس آنا شروع ہو گئی. میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ٹھیک ہے اللہ کا شکر تو ادا کیا لیکن احتیاط بالکل نہیں کی. اللہ کا حکم ہے کہ آپ پہلے احتیاط کریں، اپنا کام پورا کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اور توکل رکھیں. لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا اور لوگ ہمارے ویسے ہی کچھ تھوڑے بے فکرے ہیں. اور پچھلے سال اگست کے بعد جب یہ لہر بالکل نیچے جانا شروع ہو گئی تو اس کے بعد تو جیسے گویا یوں لگا کہ جیسے اب یہ وائرس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. اور اسی طرح بالکل یہ جو ماسک کا نہ پہننا، فری مکسنگ اور شادیاں اور میلے اور یہ سب کچھ سٹارٹ ہو گیا. اور لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم جو ہے باقی دنیا سے بہت بہتر جا رہے تھے ہر لحاظ سے. لیکن اب پھر جو یہ آپ نے کہا تھے جی، لیکن اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بہت بہتر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیریٹیولی انڈیا ہم سے بہت ورسن ہے. امریکہ، یورپ اور برازیل اور ان تمام ممالک میں حالات ہم سے بہت خراب ہیں. لیکن اب ہمارے حالات بھی اسی طرح پیش قدمی کر رہے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں نے چونکہ بالکل احتیاط چھوڑ دی ہے، ویسے بھی بڑے شہروں میں یہ چیز زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کنجیشن ہے، رش ہے، لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، گلی محلوں میں، فلیٹس میں، چھوٹے گھروں میں، اور پھر اداروں میں کام کرتے ہیں، اور دوسرا احتیاط نہیں کرتے، جو فاصلہ مینٹین نہیں رہ سکتا، تو اس کی وجہ سے پھر ایک مومنٹم بنتا ہے ایک ڈیزیز کا۔ ڈاکٹر صاحب رمضان ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی بھی رمضان پارٹیز اور رمضان گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم مل کے افطاری کریں گے، تو افطار پارٹی ہو رہی ہے کہ آؤ جی سب مل کے افطاری کریں۔ میں نے ایکچولی سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی ہیں کہ 40 لوگ ایک چھوٹی سی جگہ میں ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کر رہے ہیں سحری پہ۔ اب اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ بار بار سمجھانے کے باوجود، اور یہ سب لوگوں کی اپنی زندگی کا، ان کے اپنے بچوں کی، ان کے اپنے گھر والوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ وائرس دن بدن خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر نئے نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر ڈبل ویریئنٹ آیا ہوا ہے، وہاں پر سڑکوں پہ لاشیں گر رہی ہیں۔ تو یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کی خدا نخواستہ اسی سمت تو نہیں جا رہے، اور وائرس جو انڈیا میں آیا ہے وہ آپ فلائٹس بند بھی کر دیں گے، کہیں نہ کہیں سے تو آ جائے گا۔ 11 کلومیٹر ابھی ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں سے 11 کلومیٹر دور ہمارا بارڈر ہے جی، جیسے یہاں انڈیا پاکستان کا۔ سو ویورز تھوڑا سا لاجکلی دیکھیں، ہم لٹرلی جہاں ہم بیٹھے ہیں ابھی، سو دا پوائنٹ از نیبرنگ کنٹری کا مطلب ہے کہ بارڈر ایک دوسرے سے لگتا ہے، سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ تو ادھر اتنے حالات کیوں خراب ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں وائی۔ دیکھیں انڈیا میں ایک آبادی بہت زیادہ ہے، ادھر کنجیشن بہت زیادہ ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، غربت بھی زیادہ ہے، وہاں پر فلیٹ سسٹم ہے، تنگ گلیاں، اور اگر آپ ان کی جو ہے ان کے بڑے شہر ان کی آبادی کا ریشو دیکھیں تو اتنا زیادہ پاکستان کے مقابلے میں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ انٹرا ڈسٹینس ہیومن بینگز بہت ہی کم ہیں، اور وہاں پر پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو ان کے بازار ہیں، جو ان کا سسٹم ہے، جو ان کا کلچر ہے، اور ویسے بھی ہماری طرح ادھر بھی جو ہے نا رسوم منانے کا رواج بہت زیادہ ہے، جو ان کی اپنی مذہبی جو ان کے تہوار ہیں اور ان کی رسومات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اور وہاں پر اتنا ہولی وہاں پر جی بالکل وہاں پر اتنا زیادہ میل جول ہے لوگوں کا، اور وہ بھی کچھ تھوڑے سے آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری طرح کیئرفل نہیں ہیں اتنے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ پھیل گیا ہے، اور ظاہر ہے ایک آبادی بھی ہم سے جو ہے 7 گنا زیادہ ہے، تو ویسے بھی پیشنٹس کی ریشو ہم سے 7 گنا زیادہ ہی ہونی ہے۔ دیکھیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو انڈیا نے ہمیشہ پرائیڈ کیا اس بات پہ کہ ہم جو ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا یہ سسٹم، ہمارا وہ سسٹم پھر بھی پاکستان سے بہتر ہے، یہ ہمیشہ انہوں نے ایک بات مینٹین کی ہے۔ تو ان کے تو ہیلتھ کیئر سسٹم کا وہ جو کہتے ہیں نا بھٹا ہی بیٹھ گیا ہے۔ دیکھیں ہیلتھ کیئر سسٹم یورپ یا امریکہ سے اچھا کس کا ہو سکتا ہے، لیکن انڈیا کا تو ان کے کمپیریزن میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی جب اتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو ہاسپٹلس کی تو کیپیسٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہاسپٹل پوری قوم کے لیے نہیں ہوتے کہ ساری قوم بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل جو ہے ان کو ایڈمٹ کر لیں، ہاسپٹل تو ہوتے ہیں کچھ ایک فیو پرسنٹیج کے لیے، بڑی مائنیوٹ سی، کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں داخل ہوں۔ یہاں جب اتنے میسو لیول پہ ہزاروں لاکھوں اور ملینز میں لوگ بیمار ہو رہے ہوں، اور اکثر لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے، آکسیجن ایک اتنا ایزی آئٹم نہیں ہے کہ اتنا آسان، یعنی وہ پانی تو ہے نہیں، یا وہ سمپل کوئی آپ نے ان کو ہوا تو نہیں دینی کہ وہ آپ کو ہر جگہ میسر ہو، اس کے لیے بڑی ایک اس کو بنانے کی اور اس کی ساری ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ملینز لوگوں کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو آبویسلی بڑے سے بڑا ملک بھی کولیپس کر جاتا ہے اس سلسلے میں ان کا جو ہوتا ہے میڈیکل سسٹم۔ اور پاکستان میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ وہ صرف اس کو ایک اپنے چینلز پہ واچ نہ کریں کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اس کو اس بات پہ فوکس کریں کہ خدا نہ خواستہ ایگزیکٹلی وہی حالات ہمارے ادھر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ شاید مہینے یا 2 مہینے بعد ہو نہ جائیں اگر ہم نے اسی طرح بے فکری سے اور کیئر لیس کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا۔ ڈاکٹر صاحب یہیں سے میں بات پھر سے پک اپ کرنا چاہوں گی بریک کے بعد، اور یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور اسپیشلی گورنمنٹ نے کیا ایفرٹس کیے ہیں۔ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن بیکاز اب 50+ کا جو ایج گروپ ہے 50 اینڈ 50 سے ابو، ان کے لیے بھی اب ویکسینیشن جو فری ویکسینیشن ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن بریک میں جاتے ہوئے اگر ہمیں شہباز بھائی کلام پیش کرتے ہیں آپ تو کیا ہی بات ہوگی۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں، تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں، سب کا تو ہی تو ہے مہربان، سب کا تو ہی تو ہے مہربان، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، میرے مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان سب کے ٹلے، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، معاف کر دے جس کے ساتھ یہ بیتتی ہے وہی بتا سکتا ہے. خدا را آپ لوگ احتیاط کیجئے اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے. مانا کہ ہم بڑے مضبوط ہیں لیکن یہ بیماری ایک بڑی چالاک بیماری ہے اور اس کے ایفیکٹس
لازمی پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ بڑا چیلنج پچھلے سال ڈیڑھ سے گورنمنٹ پہ رہا اور ہیلتھ سیکٹر پہ تو بڑا ہی پریشر رہا. اس وقت گورنمنٹ کیا ایسا کر رہی ہے؟ اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں ہمیں چیلنج ملے, لیکن اس وقت ہماری پرویکٹیونیس کیا ہے؟ جی میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ویسے کافی اچھے اقدامات کیے ہیں. جیسے پچھلے سال بھی انہوں نے ایکسپو ہاسپٹل بنایا, فیلڈ ہاسپٹل, اور میں اس کا MS بھی رہا, اور جس طرح ہم نے اس کو ہینڈل کیا اس بیماری کو, اور جہاں ہر طرح کی سہولتیں میسر کی گورنمنٹ نے. اور یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ جن کو کووڈ ہو ان کو ایک آئسولیشن میں رکھا جائے, کیونکہ گھر میں رہ کے اتنی اچھی آئسولیشن پاسبل نہیں تھی ہمارے لوگوں کے لیے. تو وہاں پر رہ کے کافی اچھا ویسے وہ ایکسپیرینس رہا. اور یہ کووڈ اتنا نہیں پھیلا جیسے آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ یہ کووڈ جو ہے یہ خاص لمٹ تک جا کے پھر آلموسٹ بالکل نیچے آ گیا اگست ستمبر میں. اور اس کے بعد اب جا کے دوبارہ ایک نئی جو آ رہی ہے لہر, تیسری ویو جسے کہتے ہیں, اس میں بہت ہی الارمنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے. اور اس میں گورنمنٹ کا قصور تو میں نہیں کہتا, قصور تو اس میں ہمارا اپنا لوگوں کا ہے کہ جس میں بالکل کیئر نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیں ہر جگہ کس نے ماسک پہنا ہوا ہے, اور کتنا جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے کتنا اس کو آبزرو کر رہے ہیں لوگ. اور آپ شادیوں پہ دیکھیں, آفیسز میں دیکھیں, ہر جگہ, کالجز میں, ایون پارکس میں, سڑکوں پہ, مارکیٹس میں بالکل فالو نہیں کیا جا رہا. تو جب اتنے زیادہ آپ کو سین نظر آ رہے ہوں دنیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, آپ کے ایران میں, انڈیا میں, ہمسایہ ممالک میں, اور پھر بھی آپ دیکھ کے یہ سمجھیں کہ ہم شاید کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, تو یہ اتنی خام خیالی ویسے میرا خیال ہے بہت عجیب سی بات ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ساری دنیا میں اتنی شدت سے لہر آ رہی ہے اور امریکہ, یورپ جیسے ممالک میں ان کا بہترین میڈیکل سسٹم بالکل فیل ہو گیا ہے, تو پاکستان کب تک اس طرح بچ سکتا تھا؟ اور آخر میں وہی ہوا کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ UK سے یہ جو لہر آئی ہے اور ویریئنٹ آیا ہے, اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ اب بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور جس طرح یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انتظامات تو کیے ہیں, جیسے میں اپنے ہاسپٹل کی بات کرتا ہوں سرسز میں, کہ وہاں پر ہم نے وینٹیلیٹرز کو ڈبل کیا پچھلے 1 مہینے کے دوران ہی, ہم نے بیڈز کو ڈبل کیا, مزید اب ہم ان کو جو ہے نا اور زیادہ بڑھانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر بیڈ کے ساتھ آکسیجن ہونی چاہیے, سینٹرل سپلائی ہونی چاہیے, اور وہ بھی ہم نے ارینج کی ہوئی ہے. ہماری ساری جو میڈیکل ایمرجنسی ہے ہر بیڈ کے ساتھ سینٹرل سپلائی ہے آکسیجن کی. جو ہم نے وارڈ مختص کیے ہیں کووڈ کے لیے, وہاں ہر بیڈ کے ساتھ آکسیجن کی سپلائی موجود ہے. باقی بھی ہم بلکہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے ہم آلموسٹ سارا ہاسپٹل کو بھی کووڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اب ساری قوم کے لیے تو ہاسپٹل نہیں ہوتے کہ ہر پاکستانی تہیہ کر لے کہ میں نے کووڈ ضرور کروانا ہے اور ہاسپٹل ضرور داخل ہونا ہے. ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. سر میں نے ایکچولی ایک بات ضرور اپنی آبزرویشن, اور ایکچولی مجھے ایک فیکٹ کا پتہ ہے کہ ایک خاتون جاننے والوں میں اس کو وہ کووڈ پازیٹیو تھیں, اور انہوں نے شیئر بھی کیا کہ جی آئی ایم کووڈ پازیٹیو, تو میں احتیاط کری ہوں یہ وہ. 4 دن کے بعد میں ان کی تصویریں اور ویڈیو دیکھتی ہوں کہ وہ پارلر میں بیٹھ کے اپنے نیلز کروا رہی ہیں. تو میں نے خود فون کیا, میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ 4 دن پہلے آپ کووڈ پازیٹیو تھے, تو یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو مجھے آگے سے جواب ملا کہ نہیں مجھے کوئی سمٹمز نہیں ہیں, اور میں نے ماسک پہنا ہوا تھا. میں نے کہا آپ ایک ایسی جگہ میں گئے ہو جہاں پہ اور لوگ بیٹھے ہیں. میں تو آنیسٹلی آئی بلیو دیٹ اب ساری اس طرح کی جگہیں جہاں پہ مطلب اس طرح کر کے پبلکلی لوگ بیٹھتے ہیں, دے شوڈ بی شٹ ڈاؤن. پہلے بالکل ٹھیک کیا تھا گورنمنٹ نے, جب سیلونز بھی بند کر دیے تھے, سب بند کر دیا تھا. نو ڈاؤٹ نقصان ہوا, بزنسز بھی خراب ہوئی, بٹ جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بھی تو لوگ کرے جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہے, وہ سب میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں اگر انسان زندہ رہے گا, فیشن بھی ہوتے رہیں گے, بیوٹی پارلر بھی چلتے رہیں گے, لیکن سب سے پہلے زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اتنی کنجسٹڈ پلیس جیسے کہ ایک پارلر ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, اتنے وہاں پر ورکرز اور کلائنٹس اور ساروں ان کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ اس سے سفر کر رہا ہے باقی اس سے بچ جائیں؟ اور یہ ہے کہ یہاں پر ایک ماسک پہننا اور ہاتھ کو صاف رکھنا, لیکن یہ ہے کہ سرفیس کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے وائرس. ان کو آپ ٹچ کرتے ہیں, ان کے اوپر بیٹھتے ہیں, آپ اس وائرس کو اپنے گھر لے آتے ہیں, وہ آپ کی فیملی کو بھی لگ جاتا ہے. اور یہ ہے کہ وائرس کی مختلف صورتیں ہیں, کہ ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے بخار ہو اور آپ کو کھانسی ہو, ڈائریکٹ بھی آپ سانس خراب اور 3-4 دنوں میں آپ سیریس بھی ہو سکتے ہیں. ہر طرح کا ہے. اور ویسے بھی یہ وائرس کو ہمیشہ کے لیے رہنے والا تو نہیں ہے. اگر آپ 1-2 سال جتنی دیر تک یہ وبا ہے, اگر آپ کیئر کر کے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان والوں کو بچا لیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے جو آپ سے مانگی جا رہی ہے. لیکن سر دیکھیں یہ تو ہو گئی کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے, اور خدا را اگر آپ اے سمپٹومیٹک ہیں
ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے باقی سب عوام کو بیمار کریں. پلیز تھوڑے سے رسپانسبل ہو جائیں. لوگوں کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں. اب یہ وائرس جو ہے بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے نا بچوں کو نہیں افیکٹ, اب یہ ہر کسی کو افیکٹ کر رہا ہے. پلیز ہر انسان کو اپنی ماں, اپنا باپ, اپنی اولاد, اپنے بھائی بہن, اپنا میاں یا اپنی بیوی پیارے ہیں. پلیز احتیاط کریں. ڈاکٹر صاحب اگر خدا نخواستہ ہو جائے کسی کو کووڈ, ایک یہ بھی تو بڑی پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینک کریٹ ہو گئی ہے. قاسم بھائی اور میں بھی ایک دن ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ حد تک اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہر انسان ہاسپٹل بھاگے گا جس کو نہیں بھی ضرورت, تو آپ کو پتہ ہے میڈیکل سسٹم کا بھٹا بیٹھ جائے گا. لیکن یہ تو امریکہ میں بھی ہے کہ ان کی بھی یہ پر جو ہے نا واضح اس چیز کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو کووڈ ہو گیا تو آپ کو ہاسپٹل آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو گھر میں ہی آئسولیٹ کرنا ہے, اور یہ سب سے بہتر ہوتا ہے. جتنی صاف انوائرمنٹ گھر میں ہوتی ہے ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتی. ہاسپٹل میں دنیا کا ہر قسم کا مریض آتا ہے, ہر قسم کے وائرس, بیکٹیریا, ہر طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور ایک بندہ جو آلریڈی بیمار ہے وہ جب آئے گا ہاسپٹل میں تو اوبیسلی اس کو جو ہے کراس انفیکشن اور دوسری ہر طرح کی انفیکشن سے واسطہ پڑے گا. تو اس لیے سب سے بہتر جو ہے وہ گھر ہے, انلیس اٹ از ڈائر ایمرجنسی, اٹ از ڈائر نیڈ کہ آپ نے ہاسپٹل آنا ہے. وہ نیڈ کیا ہے؟ وہ نیڈ یہ ہے کہ آپ کا سانس خراب ہونا شروع ہو گیا ہے, آپ کی اس طرح جو بھی آپ کا ٹیکی کارڈیا یا آپ کا فیور سیٹل نہیں ہو رہا, آپ کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. اور ڈسنیاں تو خیر سب سے بڑا سمٹم ہے. تو آپ کو ہاسپٹل آنا اور آپ کو اپنا آکسیجن لیول میئر کرتے رہنا چاہیے پلس آکسی میٹر سے. اگر وہ آپ کا 90 سے ڈراپ کر گیا ہے تو آبویسلی آپ کو, اور 85 تو خیر بہت ہی جو ہے الارمنگ ہے, آپ کو ہاسپٹل آنا چاہیے, آ کے چیک کرانا چاہیے. اور آبویسلی اگر آپ کو آکسیجن کی نیڈ ہے وہ آپ کو ایڈمٹ کر لیں گے. اور یہ ہے کہ اس کے لیے گھر میں رہ کے میں یہ کہوں گا جو بھی ایک خاص قسم کا نسخہ ہوتا ہے کووڈ کو ساروں کے علم میں ہے, آن لائن بھی اس کے بارے میں ہاسپٹل سے رہنمائی ہوتی رہتی ہے, وہ لوگ استعمال کریں. اپنی فوڈ کا خیال رکھیں, ہیلدی ڈائٹ لیں, ایک صاف ستھرے ایٹماسفیئر میں رہیں, اپنی واک بھی جاری رکھیں الونلی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرکولیشن آپ کی ٹھیک رہنی چاہیے, اور ڈائٹ بھی آپ اچھی نیچرل اور ہیلدی رہیں. ٹن فوڈ اور اس طرح کی سافٹ ڈرنکس اور یہ جو تلی چیزیں اور اس طرح کی بالکل سوٹ نہیں کرتی. بلکہ میں اس میں یہ ایڈ کروں گا, جیسے یہ بات ابھی تک آبویسلی اس کے اوپر ریسرچ تو نہیں ہوئی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں جیسے امریکہ, یورپ یا نان مسلم کنٹریز میں یہ بہت زیادہ پھیلا ہے. اس میں دیکھیں یہاں پر ہمارے یہاں ایک, ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب کیونکہ ابھی آپ سے مزید اور بات کرنی ہے, لیکن بریک میں جاتے ہوئے ویورز آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گی کہ اکراس دا بارڈر پولیس والے التجا کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ میاں سے دعا کریں, مسلمان اللہ میاں سے دعا کریں کہ یہ وبا ان کے ملک سے چلی جائے.